عبد الباسط انہوں نے ایک آڈیو میں یہ پوچھا ہے کہ کیا اس طرح بولنا شرک ہے؟ انہوں نے یہ پوچھا ہے، اس میں سوال نمبر 10 میں یہ پوچھا انہوں نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایک لڑکی کی شادی ہونے والی تھی، تو جو بیچ میں رشتہ کرانے والا تھا اس سے اس لڑکے نے کہا جس کی شادی ہونے والی تھی کہ لڑکی میں یہ چیز ہونی چاہیے، خوبصورت ہو، زیادہ موٹی تازی نہ ہو، پیٹ وغیرہ نہ نکلا ہو، نہ کھڑی وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں اس نے کہی۔ تو اس کے جواب میں اس کا ایک دوست وہیں پہ جو کھڑا تھا اس نے بولا کہ شاید یہ چیزیں جنت کی حور میں بھی ہے کہ نہیں ہے، تو کیا ایسا بولنا شرک وغیرہ میں تو داخل نہیں حضرت؟ ان کا سوال آپ نے سن لیا۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ در حقیقت طنز ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ کہنے والے کا بھی منشا یہ نہیں ہے، بلکہ یہ طنز ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو تمہارا معیار ہے، آدمی کہہ نہیں دیتا کہ ایسا ہو ایسا ہو، تو آدمی کہتا ہے بھئی یہ معیار تو جنت کی حور میں بھی ملنا مشکل ہے آپ کے لیے، تو یہ ایک طنزیہ جملہ ہوتا ہے۔ اس میں اس کو شرم دلانا ہوتی ہے کہ اتنا معیار بلند مت رکھو، اور وہ چیزیں مت تلاش کرو جن چیزوں کو تلاش کرنے میں تم بن بیاہے رہ جاؤ گے، تمہاری نکاح ہی نہیں، تمہاری شادی نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے ایسا جملہ ٹھیک ہے نہ بولنا بہتر ہے، ایسا جملہ نہیں بولنا چاہیے، لیکن عام طور سے ایسا لوگ کہہ دیتے ہیں طنز کرنے کے لیے اور اس کو آئینہ دکھانے کے لیے کہ تم اپنی شکل دیکھو، تم اپنا وہ دیکھو، تمہارا جو معیار تم نے بنا رکھا ہے بھائی وہ معیار تو جنت کی حور میں بھی نہیں ملے گا۔ اور کبھی لوگ ایسا کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ کے معیار کی چیز تو جنت کی حور ہی میں ہوگی، تو دونوں طرح لوگ کہہ دیتے ہیں، طنز دونوں ہیں۔ کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ معیار تو جنت کی حور ہی میں ہوگا، اور کبھی اس سے بڑھ کر کے مبالغہ کر کے کہہ دیتے ہیں بھائی آپ کی جو چوائس ہے یہ تو جنت کی حور میں بھی شاید پوری نہ ہو۔ تو یہ ایک طنزیہ جملہ ہوتا ہے، اس میں شرک ورک نہیں ہے، لیکن ہاں یہ کہ بہت محتاط جملے بولنا چاہیے، لیکن اس میں شرک ورک نہیں ہے، بلکہ آئینہ دکھانا ہوتا ہے اور طنز ہوتا ہے۔